یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے بستیوں کو گھیر کر خانہ تلاشیاں لینے اور گرفتاریاں عملانے کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے۔ شوپیاں کے کرالچک علاقے میں قابض فورسز نے مجاہدین کی تلاش کے نام پر آپریشن کیے اور مکینوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ادھر سورا میں ایک نوجوان مدثر احمد کنڈو کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے اسے مطلوب ترین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پتھراؤ کے الزام میں 2010 سے مطلوب تھا۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ اور جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے وفود نے گزشتہ روز کولگام میں شہید ہوئے نوجوانوں کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین امتیاز احمد وانی نے کہا ہے کہ شہداء کے جنازوں میں ہزاروں کشمیریوں کی شرکت ثابت کرتی ہے کہ کشمیری عوام عظیم مقصد کے لیے جانے دینے والے ان نوجوانوں کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں اور بھارت ان کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ جموں کی ٹاڈا عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو بھارتی ایئر فورس کے 4 افسران کے قتل کے 30 سال پرانے جھوٹے مقدمے میں قصوروار قرار دیا اور کہا ہے کہ وہ بھی اس کیس میں دیگر 3 افراد کی طرح مجرم ہیں۔ جموں میں نچلے طبقوں، قبیلوں اور دلت تنظیموں کا ایک روزہ کنونشن ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے کہا ہے کہ بھارت کی فضائی حکومت مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں پر شہریت کا حق چھیننے کے در پہ ہے۔ ریاست کے سابق نام نہاد گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ کشمیر میں گورنر صرف شراب پیتے اور گالف کھیلتے ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ برہمن سامراج نے اپنی فوجی طاقت کے بل پر مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل آبادی کو گزشتہ 7.5 ماہ سے محصور رکھا ہوا ہے۔ بھارت کے ظالمانہ محاصرے اور وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری عوام ہندوتوا دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجی محاصرے میں یرغمال کشمیریوں پر کیا بیت رہی ہے، اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ماس موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید میر کی گفتگو۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے ریاستی دہشت گردی مسلسل جاری ہے۔ 9 لاکھ بھارتی افواج کے مظالم، کرفیو کا نفاذ، کریک ڈاؤن، مواصلاتی بریک ڈاؤن جاری ہے۔ ریاست کو بھارت نے عملاً جیل میں بدل دیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں کھانے پینے کی اشیاء ختم، ادویات ختم، بیمار علاج کے لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ بے گناہ نوجوانوں کو قابض فورسز پکڑ کر جیلوں، عقوبت خانوں اور ٹارچر سیلوں میں اذیت دے کر اپاہج کر رہی ہے۔ بھارت فوجی جارحیت اور کالے قوانین سے کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ وقت قریب ہے کہ کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی یہ سسکیاں آہو بکا اور حق سچ کی ایک آواز دنیا کو جگائے گی اور دنیا مجبور ہوگا اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل کرانے کے لیے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خوف دہشت اور 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز کے محاصرے میں زندگی گزارنے والے کشمیری اقوام عالم خصوصاً مہذب اقوام سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو ہندو دہشت گردی کے مہیب سائے سے بچانے کے لیے ضرور آگے آئیں گے۔